ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں مدینہ کی ایک گلی میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوا جا رہا تھا. اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، سند بتاؤ اے ابن عباس، سند بتاؤ. میں نے مڑ کر دیکھا تو حضرت عمر تھے. میں نے کہا میں آپ کو ابی بن کعب کا حوالہ دیتا ہوں. یہ سن کر انہوں نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ ابی کے پاس جا اور اس سے دریافت کر کہ کیا تم نے یہ آیت یاد کرائی ہے. ہم ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. ابھی ہم ان کے دروازے پر پہنچے تھے کہ خود حضرت عمر آ گئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی. ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی. ہم لوگ ابی کے پاس ایسی حالت میں پہنچے کہ ان کی کنیز ان کے سر میں کنگھی کر رہی تھی. حضرت عمر کے لیے چمڑے کا ایک ٹکڑا ڈال دیا گیا. وہ اس پر بیٹھ گئے. ابی بن کعب دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھے تھے. وہ اسی طرح بیٹھے رہے اور ان کی پشت حضرت عمر کی طرف تھی. یہ دیکھ کر حضرت عمر نے ہماری طرف رخ کیا اور کہا دیکھو تو اس کو ہماری پرواہ ہی نہیں. تھوڑی دیر بعد ابی بن کعب نے حضرت عمر کی طرف رخ کیا اور کہا خوش آمدید امیر المؤمنین، اس وقت کیسے تشریف آوری ہوئی؟ صرف ملاقات کے لیے یا کسی اور غرض سے؟ حضرت عمر نے کہا میں کسی غرض ہی سے آیا ہوں. آخر تم لوگوں کو اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس کرتے ہو؟ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا، شاید کوئی آیت آپ نے سنی ہے جو سخت ہے. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میں نے قرآن اس ہستی سے سیکھا ہے جس نے تازہ اس کو جبرائیل امین سے حاصل کیا تھا. یہ سن کر حضرت عمر نے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے خدا کی قسم تم احسان جتانا چاہتے ہو لیکن میری تشفی نہیں ہوئی. تم کسی طرح باز نہ آؤ گے اور مجھے کسی طرح تاب نہ آئے گی. کبھی کبھی اختلاف رائے ہو جانے کے باوجود حضرت عمر حضرت ابی کے دل سے قدردان اور مداح تھے. شام کے مشہور سفر میں انہوں نے جابیہ کے مقام پر جو خطبہ دیا اس میں فرمایا من اراد القرآن فلیأتی ابی، جس کو قرآن کا شوق ہو وہ ابی کے پاس جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ابی کے علم کے معترف تھے. انہوں نے اپنے دور خلافت میں محسوس کیا کہ بعض صحابہ کی قرات میں اختلاف ہے. چنانچہ انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ تمام مسلمانوں کو ایک قرات پر جمع کروں گا. اس مقصد کے لیے انہوں نے انصار اور مہاجرین میں سے 12 ایسے صحابہ منتخب کیے جن کو قرآن پر پورا عبور تھا اور پھر انہیں یہ کام سونپا کہ باہمی مشورے سے قرات کا اختلاف دور کریں. اس مجلس کے امیر حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے. وہ بولتے جاتے تھے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت لکھتے جاتے تھے. جہاں اختلاف پیدا ہوتا سب آپس میں مشورہ کر کے اس کو دور کر لیتے. کنز الاعمال میں ہے کہ اس کے بعد قرآن حکیم کے تمام نسخے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے مطابق ہو گئے. لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابی حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں وفات پا چکے تھے. مشہور روایت یہ ہے کہ انہوں نے بزمانہ حضرت عثمان 32 ہجری میں وفات پائی. اختلاف قرات دور کرنے والی روایت اسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جب حضرت ابی کی وفات 32 ہجری میں تسلیم کی جائے. واللہ عالم بالصواب. حضرت ابی نے اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑی اس میں سے طفیل، محمد، ربیع، عبداللہ اور ام عمر کے نام معلوم ہیں. ان کی اہلیہ ام طفیل رضی اللہ تعالی عنہا بھی صحابیہ تھی. حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ علم و فضل کا مجمع بحرین تھے. وہ نہ صرف قرآن اور جملہ علوم قرآنی میں درجہ رکھتے تھے بلکہ حدیث اور فقہ کے بھی بہت بڑے عالم تھے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کا بہت بڑا حصہ سنا تھا. تاہم حضرت ابی روایت حدیث میں بے حد محتاط تھے. چنانچہ ان سے صرف 64 احادیث مروی ہیں. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت علمی کی یہ کیفیت تھی کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کے حلقہ درس میں شامل ہوتے تھے. ان میں سے حضرت عمر فاروق، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عبداللہ بن عباس،
اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم جیسے اساتین امت بھی شامل ہیں۔ ان بزرگوں کو حضرت ابی کے گھر جا کر مسائل دریافت کرنے سے بھی اجتناب نہ تھا۔ ان بزرگوں کو حضرت ابی کے گھر جا کر مسائل دریافت کرنے سے بھی اجتناب نہ تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہیں انصار میں سب سے بڑا عالم تسلیم کیا جاتا تھا۔ ان کو اسلامی علوم کے علاوہ تورات اور انجیل پر بھی عبور حاصل تھا۔ ان کتابوں میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں مذکور ہیں وہ انہیں بڑے لطف اور انبساط کے ساتھ لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابی بن کعب کی ذات ایک ایسے چشمہ فیض کی حیثیت رکھتی تھی جس سے ہر مسلمان بقدر ظرف فیض یاب ہوتا تھا۔ وہ لوگوں کو شرعی مسائل بھی بتاتے تھے اور قرآن حکیم کے حقائق و معارف کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ ان کے نزدیک قرآن کریم پر عمل کر کے ہی مسلمان اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے تھے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے عرض کی کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ فرمایا، قرآن کریم کو اپنا امام بنا لو، اس کے فیصلوں اور احکام پر راضی ہو جاؤ۔ بے شک یہ قرآن وہی ہے جو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، اور یہ ایسا شاہد ہے جس پر کوئی حرف گیر نہیں کر سکتا۔ اس میں تمہارا تذکرہ بھی ہے اور تم سے پہلی امتوں کا بھی۔ یہی تمہارے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والا ہے، اسی میں تمہارا بھی اور تمہارے بعد آنے والوں کا بھی حال درج ہے۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابی بن کعب فرمایا کرتے تھے کہ مومن میں 4 صفتیں ضرور ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اگر مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ نمبر 2، اگر اسے کوئی نعمت عطا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے تو پورا انصاف کرتا ہے۔ نمبر 4، اگر وہ بولتا ہے تو ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کوئی چیز ترک کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اسے اس سے بہتر چیز ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے اسے ملنے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کرتا اور اسے اس طرح استعمال کرتا ہے جو شرعاً اس کے لیے جائز نہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے بدلے میں ایسے طریقے سے سزا دیتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بعض شرعی مسائل میں حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا خاص مسلک رکھتے تھے۔ مثلا وہ ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے قرات کرتے تھے اور دوسری نمازوں میں خاموش رہتے تھے۔ زنا کی سزا 3 قسم کی بتاتے تھے: متاہل بوڑھے کو تازیانہ و رجم دونوں، متاہل جوان کو محض رجم، اور غیر متاہل جوان کو فقط تازیانہ۔ مزاج میں کسی قدر تکلف تھا۔ حلقہ درس میں گدے پر بیٹھ کر تعلیم دیا کرتے تھے اور تلامذہ کو اپنی تعظیم کے لیے سر و قد کھڑے ہونے سے منع نہیں فرماتے تھے۔ بڑھاپے میں بھی جب سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے، پراگندہ منہ ہونا پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک لونڈی کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ آپ کے بالوں کو بنا سوار دیا کرے۔ دیوار میں ایک آئینہ لگا ہوا تھا، جب کنگھی کرتے تو اس کی طرف منہ کر لیتے تھے۔ حضرت ابی کی شخصیت علم و عمل دونوں کی جامع تھی۔ بدعات سے اجتناب کرتے تھے اور اپنے ہر کام میں سنت نبوی کو ملحوظ رکھتے تھے۔ عبادت میں خاص لطف حاصل ہوتا تھا۔ نہایت خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے تھے۔ اکثر شب بیدار رہتے تھے۔ تلاوت اور نماز میں آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ عموماً تیسری رات کو قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ رات کے ایک حصے میں درود و سلام میں مصروف رہتے تھے۔ تقدم فی الاسلام، حب رسول، شوق جہاد، شغف قرآن و حدیث اور جذبہ اصلاح و تبلیغ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ بن کعب کی کتاب سیرت کے نمایاں ابواب ہیں۔ ان میں سے کسی باب پر بھی نظر ڈالیں، ان کی شخصیت مینار نور نظر آتی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ پیشکش رہبر ٹی وی، رہبر ٹی وی۔